میں یلدرم شاہ آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. اتنے دن اصل میں ہو گئے مجھے تھوڑا ناغزادہ ہو گیا، لیکن یہ تھا کہ بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پوتا پوتی کے، وہ لوگ وہاں مصروف تھے اور میں اپنے پڑھائی میں مصروف تھی. اس وقت مجھے خیال آیا، رات کے 11:15 بج رہے ہیں، کہ آپ کو ایک اور قصہ سناتی ہوں. ابھی اصل میں کہیں باہر گئی نہیں، بیٹے میرے گئے ہوئے ہیں آن ڈیوٹی کہیں باہر، تو ہم لوگ نکل نہیں سکے، ورنہ ہم لوگ ہر ویکنڈ پہ کہیں نہ کہیں جاتے تھے. انشاءاللہ آنے کے بعد جائیں گے، پھر میں آپ کو سفر کا حال بھی بتاؤں گی. تو آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ قصہ سنانے والی ہوں. میں نوشہرہ میں تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ. بہت خوبصورت ہمارے گھر کے باغ میں پھول لگے ہوئے تھے طرح طرح کے، اور گلاب تو بے تحاشا تھا. چھٹیوں میں گئی تھی میں، 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں، تو وہاں رہ کے اور پھر میں واپس چکلالہ آ گئی. میرے ایگزامز ہونے والے تھے چکلالہ میں پی ایف ماڈل اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور وہاں پھر میرے چھٹیاں آ گئیں، گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں. اور اس کے بعد ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیں بہت سارے کام ملے، انگلش، اردو، میتھ، سائنس، سب چیزیں. تو اردو کے اندر مجھے شروع سے اردو کا مضمون بہت پسند تھا. اس کے اندر ہمیں ایک ملا مضمون لکھنے کے لیے، باقی کچھ گرامر وغیرہ تھی. مضمون جو ملا تھا اس میں تھا کہ ناقابل فراموش واقعہ لکھیے. اب ذہن پہ زور دیتے 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 میں نے کہا واقعہ تو مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آئے گا، کیوں نہ میں خود سوچ کے اور ایک واقعہ لکھ دوں. تو میں نے اس میں لکھا کہ ہم نوشہرہ سے چکلالہ آ رہے تھے واپس. بہت خوبصورت راستہ تھا، ہرا بھرا، روز گارڈن ہمیں نظر آیا، پہاڑ اونچے اونچے. اور جب ہم نوشہرہ سے پشاور سے نکل کے حسن ابدال اور یہ سارے علاقے کراس کر کے ٹیکسلا وغیرہ جب ہم اٹک کے اوپر آئے، تو وہاں پہ 2 دریا، سندھ اور دریائے کابل، یہ 2 دریا ملا کرتے تھے آپس میں. اور دریا ایسا تھا بہتا ہوا، شور کرتا ہوا، بڑی بڑی اس میں لہریں اٹھ رہی. اور وہ پل جو تھا وہ اوپر سے کھلا ہوا تھا، اور سائڈوں سے بھی. ٹرین جو تھی وہ بالکل اوپر سے جا رہی تھی. آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہیں اٹک کے پل کا. وہاں سے جب ہم گزر کے آئے تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گاڑی میں مجھے خیال آیا، میں نے کہا چلیں اس میں ایک مضمون سوچتے ہیں. اور وہ مضمون یہ تھا اس کا جو میں نے آپ کو نام بتایا، ناقابل فراموش واقعہ. میں نے اس میں لکھنا شروع کیا. میں ٹرین میں جا رہی تھی، شام ہو گئی، اس کے بعد رات آ گئی. سب عورتیں ٹرین کی سو رہی تھیں، اور میں واحد لڑکی تھی اس وقت جو کہ جاگ رہی تھی. اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اندھیرا ہو گیا، ڈبے کے اندر ہلکی سی لائٹ آ رہی تھی. اس کے بعد ہمارے سیٹ کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، نئی بالکل دلہن، شادی شدہ. خوب اس نے زیور پہنے ہوئے، جھومر لگایا، ٹیکا لگایا. تو میں اسی کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کون کون سے زیور اس نے پہنے ہوئے ہیں. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کھڑکی میں سے کوئی دیکھ رہا ہے. تو میں نے غور سے دیکھا، وہاں پہ ایک شخص گنجا بالکل، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں. وہ مجھے نظر آئی، اس کی کھوپڑی نظر آئی. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے. خیر میں کسی سے کیا کہتی، اکیلی تھی، امی بھی سو رہی تھی میری ساتھ میں. اس کے بعد اس آدمی نے دھیرے دھیرے جو اپنی شکل اوپر کی، تو آپ یقین مانیں کہ میری تو چیخیں نکل گئیں.
اور وہ سامنے جو دلہن بیٹھی ہوئی تھی وہ سو رہی تھی کھڑکی سے ایسے سر لگا کے. اس آدمی کی شکل اس قدر ہیبت ناک تھی اور ڈراؤنی تھی، لال لال اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی، اور بالکل گنجا، اور بھویں اس کی اتنی گھنی اور اونچی، اور اس کے بعد اس نے مونچھیں اتنی بڑی بڑی اس کی. میری تو ہوا نکل گئی اس کو دیکھ کے کہ یہ کون ہے، اور یہ چلتی ٹرین میں کہاں سے آ گیا. اٹک کے پل سے ہم لوگ آگے آ گئے تھے، اور وہاں پہ اٹک کے اسٹیشن سے اس سے بھی آگے نکل آئے تھے. اب وہ آدمی جو تھا دھیرے دھیرے اس نے پورا اپنا فیس اوپر کر لیا، اور اس لڑکی کو وہ دیکھے جائے اس کی نظر اتفاق سے مجھ پہ نہیں پڑی. وہ اس کے تو سارے زیور چمک رہے تھے، اور چوڑیاں ہاتھوں میں، اور لال کپڑے، اور میں تو بہت ایج میری کم تھی اس وقت، 10-11 سال رہی ہوں گی یا 10 سال کی. مجھے اس نے نہیں دیکھا. اچھا اتفاق ایسا تھا کہ وہ ان کی طرف کا شیشہ گرا ہوا تھا ٹرین کے ڈبے کا، اور ہمارا جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. اور میں نے کہا، اور کالا رنگ اس قدر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کالے رنگ کا، اور گنجا بالکل، اور پوری موٹی موٹی لال لال آنکھیں. میں نے کہا یہ تو کوئی جن آ گیا آج. وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کے اور اسی طرف بڑھنے لگا، کھڑکی کے اس کی طرف. میں نے کہا یہ تو اندر سے بھی ہاتھ ڈال کے شاید اس کے زیور چرانے آئے ہیں. میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، اپنی پوری آواز جتنی میری تھی، امی امی اٹھیے جلدی امی. اور بھی ڈبے کی عورتیں اٹھ گئیں، کیا ہوا کیا ہوا بچی کیا ہوا. میں نے کہا یہاں کوئی ہے کھڑکی پہ. انہوں نے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا. امی نے کہا تم ایسے ہی رات کو جاگتی ہو، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو. میں نے کہا امی میں نے خود دیکھا ہے، وہ اس کھڑکی کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ لڑکی دلہن بیٹھی ہے. تو سب عورتوں نے جھانک جھانک کے دیکھا، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا. اس بیچ میں وہ میرے خیال میں اتر گیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے پنڈی کے نزدیک کے اسٹیشن آنا شروع ہو گئے چکلالہ پہ. اور اتنا اس کا خوف طاری ہوا کہ مجھے 2 دن بخار رہا، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، وہ اس کھڑکی سے. پھر امی کو میں نے بتایا، امی اس حصولیے کا وہ آدمی تھا. امی نے کہا نہیں بیٹا چلتی ٹرین میں کون. میں نے کہا امی میں نے خود دیکھا ہے اس کو، اور وہ میری کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کو پکڑ کے وہ اور دلہن کی طرف جا رہا تھا. کہنے لگے اسی لیے تو کہتے ہیں بیٹا کہ باہر نکلتے وقت، اور اس زمانے میں تو سونے کے زیورات ہوا کرتے تھے، یہ آرٹیفیشل تو ہوتے نہیں تھے. وہ بیچاری دلہن بھی اٹھ کے گھبرا گئی، وہ بھی دیکھنے لگی، اور پورے ڈبے میں ہلچل شروع ہو گئی. کسی نے جا کے ٹی ٹی کو بھی بلا لیا تھا، ٹکٹ چیکر جو ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. خیر اب یہ مضمون لکھ کے میں اسکول لے گئی. وہاں جب دیکھا ہماری ٹیچر نے مجھے بلایا، کہنے لگی یلدرم کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں ٹیچر میں نے تو ایسے ہی لکھ دیا، کوئی وہ نہیں. کہیں اتنی تمہاری امیجنیشن زبردست ہے کہ ہمیں لگا کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے. اگلے دن وہ ہیڈ مسٹریس کو پڑھایا گیا. انہوں نے مجھے ہی بلا کے اسمبلی میں کھڑا کر کے اور پورے اسکول کو وہ سنایا گیا. اس کے بعد مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا. تو مجھے بہت شوق تھا ان چیزوں کا شروع سے، کہ کچھ ایڈونچرس ٹائپ کی چیز ہو، کچھ تھوڑی سی ڈینجرس ہو، تھوڑے قصے ایسے ہوں. تو میں لکھا کرتی تھی شروع میں، تھوڑے بہت افسانے بھی لکھ لیتی تھی. لیکن چونکہ لڑکپن تھا اس کی مجھے اجازت نہیں ملتی تھی کہ افسانے وغیرہ لکھیں. ہاں جہاں تک ہارر قصے ہیں یا کوئی اور بات ہے تو وہ لکھ دیا جاتا تھا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ پسند آ جائے امیجنیشن میری، اور آپ لوگ اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو میرا بنایا ہوا قصہ کیسا لگا.
انشاءاللہ آگے بھی میں سناؤں گی آپ کو، بہت سارے قصے ہیں میرے پاس۔ فی الحال ابھی میں اسی سے دل بہلا رہی ہوں اپنا، کہ مجھے بھیجنا تو ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز، لہٰذا میں یہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ اب آپ اس کو ضرور شیئر کریے اور لائک کریے اور سبسکرائب کریے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔